بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو طالب اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کی غرض سے طائف تشریف لائے۔ طائف بارونق شہر ہے اور موسم کے لحاظ سے عرب کا شملہ سمجھا جاتا ہے۔ مکہ معظمہ سے مغرب کی طرف چند میل پر واقع ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں سے سابقہ پڑا جو ظلم و سرکشی میں مکے والوں سے کہیں بڑھے ہوئے تھے۔ طائف کے بڑے بڑے چودھریوں نے شہر کے اچکوں کو ہشکا دیا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھراؤ کر کے آپ کو لہو لہان کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر انگور کی بیلوں کے سائے میں بیٹھ گئے۔ قریش مکہ کے بڑے چودھری ربیعہ کی زمینداری طائف میں تھی۔ ربیعہ کے دونوں بیٹے شیبہ اور عتبہ یہاں اتفاقاً آئے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھ کر انہیں بھی ترس آ گیا، اور اپنے ایک عیسائی غلام جس کا نام عداس ہے اس کے ذریعے سے پلیٹ میں انگور کے خوشے رکھ کر بھجوا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر تناول فرمانا شروع کر دیا۔ بسم اللہ پر عداس کے تعجب کی کوئی حد نہ رہی۔ عرض کیا، اے صاحب، اس بستی کے رہنے والے تو یہ کلمہ نہیں پڑھتے، خدا را مجھے بھی اس کی حقیقت بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہارا وطن کیا ہے اور مذہب کیا ہے؟ عداس نے کہا، میرا وطن نینوا ہے اور میں مذہباً ایک نصرانی شخص ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہی نینوا جہاں ایک مرد صالح یونس بن متی پیدا ہوئے، اور وہ بھی اللہ کے رسول تھے۔ عداس نے کہا، یونس بن متی کو آپ نے کیسے جانا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یونس نبی میرے بھائی تھے، میں بھی نبی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کلمہ ابھی پوری طرح ادا نہ ہوا تھا کہ عداس نے سر سے پاؤں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روئیں روئیں کو بوسہ دیا۔ شیبہ یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس سے رہا نہ گیا۔ غلام واپس لوٹا تو کہا، اے بدنصیب، تو اس شخص سے کس غضب کی عقیدت کا اظہار کر رہا تھا؟ عداس نے کہا، اس وقت دنیا جہاں میں یہ شخص سب سے بہتر و ارفع ہے۔ اس نے مجھے ایسی باتیں بتائی ہیں جنہیں دوسرا جان بھی نہیں سکتا۔ شیبہ نے کہا، ارے تیرا دین اس کے دین سے بدرجہ بہتر ہے، اس کے دین میں نہ چلے جانا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ عداس رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے۔ جنگ بدر کے لیے نکلے تو عداس مکے سے باہر سنیت بیضا نام کے ٹیلے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ شیبہ اور عتبہ ادھر سے گزرے تو حضرت عداس رضی اللہ عنہ نے روک کر کہا، وہ شخص واقعی رسول ہے، آپ کا آگے قدم اٹھانا خود کو مقتل میں لے جانا ہے۔ مگر شیبہ اور عتبہ کی تقدیر میں اپنے سرغنہ ابو جہل سے ہم بغل ہو کر بدر کے اندھے کنویں کی نجس موت درج تھی، اور عداس کے مقدر میں بدر کی شہادت کا عروج تھا، اور ایسا ہی ہوا۔